سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ سب تشریف لائے, چھٹی کا دن ہے مگر سب تشریف لائے میں بہت شکریہ. چھوٹی پریس کانفرنس رکھوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے سوالات کافی ہونے ہیں, سو اس لیے ٹو دا پوائنٹ کروں گا. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے, جو کہ آج استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. میجورٹی جو ہے میرے ساتھ تو جو ایم پی ایز بیٹھی ہوئی ہیں, ایکس ایم پی ایز, آپ کو پتہ ہے وہ بھی دونوں, ان کی جد و جہد کا آپ کو پتہ ہے, ان کی سب چیزوں کا آپ کو پتہ ہے, ان سب نے پبلک لائف گزاری بھی. ہمارے ساتھ پیچھے یہاں پہ کاؤنسلرز جیتے ہوئے ہیں, یہاں پہ چیئرمین جیتے ہوئے ہیں, یہاں پہ ورکرز ہیں, یہاں پہ ہر قسم کا جو ہمارے ساتھ پہلے پی ٹی آئی میں ہوتے تھے آج وہ استحکام پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز ہے کہ یہ آج استحکام پاکستان میں شامل کیوں ہیں. جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم سب کی جد و جہد, یہاں پہ مجھے پتہ ہے جو لوگ بیٹھے میں سب کو پرانا جانتا ہوں, 10 سال سے کسی کو جانتا ہوں, کسی کو 15 سال سے جانتا ہوں. میرے خیال سے کوئی بھی پیچھے ایسا پی ٹی آئی کا بندہ نہیں بیٹھا ہوا جس کو میں 10 سال سے زیادہ سے نہیں جانتا. یہاں جو فیصلے پی ٹی آئی میں ہوئے, جو فیصلے ہم سب نے دیکھے, ہم سب ان فیصلوں میں سے گزرے, اس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فیصلہ کرتے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. میں آپ کو یہ بتا دوں, سب سے پہلا فیصلہ جو تھا, ہمیں پہلی دفعہ اقتدار ملتا ہے, ایک لمبی جدوجہد چل رہی ہے, لمبی جدوجہد, اور سب سمجھتے ہیں کہ اگر پارٹی چینج کر لی ہے آپ نے تو آپ کا نظریہ بدل گیا ہے. یہ کہاں کا, یہ کس نے فیصلہ کیا ہے, یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے پارٹی چینج کر لی ہے تو آپ کا نظریہ بدل گیا. ہمارا نظریہ وہی ہے جس چیز کے لیے ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی, جس کے لیے ہم نے سیاست شروع کی تھی, پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. ہمیں صرف 3.5 سال ملے. ان 3.5 سال کے اندر جو بھی ہم میں سے یہاں پہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں, یہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں. جو بھی جد و جہد جس نے اپنی لیول پہ کی, چاہے وہ کاؤنسلر تھے, چاہے وہ چیئرمین تھے, چاہے وہ ایم پی اے تھے, چاہے وہ منسٹر تھے, کوشش لوگوں کے لیے تھی کہ ان کی زندگیاں بہتر کریں. جد و جہد وہی ہے, ابھی بھی جد و جہد چینج نہیں ہوئی. جسٹ بیکاز آپ نے پارٹی چینج کر لی ڈز ناٹ مین کہ جد و جہد بدل گئی ہے, آپ کا نظریہ بدل گیا. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. سو اس لیے 3.5 سال پہلے ہمیں پہلی دفعہ حکومت ملتی ہے اور ایک آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام ہے عثمان بزدار. اس نے میرے خیال سے شاید ہفتہ پہلے پارٹی جوائن کی تھی یا شاید تھوڑی دیر اس کے بعد. ہمیں نام تک نہیں پتا تھا. یہ میرے ساتھ دونوں بیٹھی ہیں, ان سے پوچھ لیں ان کو نام اگر اس دن پتا ہو جس دن نام اناؤنس ہوا. ہمیں نام بھی نہیں پتا تھا, شکل بھی نہیں پتا تھی. ہم نے کہا جی کھولو انٹرنیٹ کھولو, دیکھو یہ بندہ ہے کون. اس کو کہا گیا جی کہ یہ 10 دفعہ بھی, اگر میں پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ میں 10 دفعہ بھی حکومت میں آیا تو میرا 10 دفعہ یہی چیف منسٹر ہوگا. وسیم اکرم پلس تھا. جو حالات اس نے کیے, میں کیبنٹ میں تھا 3.5 سال اس آدمی کے ساتھ, 3 سال. جس طرح کام کروانا جتنا مشکل ہمارے لیے ہو گیا تھا, اور جو حالات پنجاب کے وہ آپ کے سامنے ہیں. میں کرپشن کی تو بات ہی نہیں یہاں کر رہا, میں تو اہلیت کی بات کر رہا ہوں. صرف اہلیت کی بات. کرپشن کی چیزیں وہ آپ کے سامنے روز میڈیا پہ آ رہی ہیں, نہیں آ رہی ہیں. میں اس سے تعلق ہی نہیں جوڑ رہا اس پر. میں صرف کہہ رہا ہوں اہلیت پہ. اس آدمی کو اس اہلیت پہ رکھا گیا کہ جی اس کے گھر بجلی نہیں ہے یا اس کے گھر پانی نہیں آ رہا. پتہ نہیں اس وقت اسی طرح کی کوئی چیزیں کہی گئی تھیں. عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب ایم پی اے رہ چکے تھے, وہ خود الیکٹڈ آفیشل رہ چکے تھے. اگر ایک الیکٹڈ آفیشل کے گھر میں
بجلی اور پانی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تم ایک الیکٹڈ آدمی ہو, تم اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک کر رہے تو تم نے کسی اور کے گھر کے حالات کیا ٹھیک کرنے؟ تم اپنے گھر بجلی نہیں دے سک رہے, تم اپنی سڑک نہیں بنوا گھر کے تک بنوا سک رہے کہ لوگ تمہارے پاس پہنچ سکے جنہوں نے تمہیں ووٹ ڈالا ہے, تو تم نے باقیوں کے لیے کیا کرنا؟ بات اہلیت کی ہے. اگر اتنے پارٹی میں اور کوالیفائڈ لوگ تھے جن کو سی ایم بنایا جا سکتا تھا, جو کہ اتنا بہتر پرفارم کر سکتے تھے, جو ایک جد و جہد میں تھے, اس آدمی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کس پروسیس میں سے گزر کے یہاں آئے ہیں. اس آدمی کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کن تکلیفوں میں سے یہ سب لوگ گزرے اور ساری پی ٹی آئی گزری ہے. ایک موقع پہلی دفعہ ملا اور ہمیں تحفہ ملا عثمان بزدار. میری اب پی ٹی آئی چیئرمین سے ایک ریکویسٹ ہوگی, انہوں نے ایک بڑا زبردست ادارہ بنایا ہے, شوکت خانم. بزدار اب فارغ ہے تو بزدار کو وہاں کے بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ بنا دیں, کیونکہ وہ اتنا زبردست ہے نا کہ اس کو 10 دفعہ بنانا تھا سی ایم, اس کو شوکت خانم کے بورڈ کا ہیڈ بنا دیں. ایک ہفتے میں اس نے ہسپتال تباہ نہ کر دیا, میرا آپ نام بدلا دیں. ایک ہفتے میں جو حالات اس نے پنجاب کے کیے. اور وجوہات کیا تھی؟ آپ نے دیکھا نیشنل اسمبلی کو چھوڑنے کا جو ڈیسیجن تھا, ہم سب سمجھتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. آپ گھر بیٹھ کے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ ایوانوں کے اندر بیٹھ کے مقابلہ کرتے ہیں اپنے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ. اگلا فیصلہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. کن لوگوں کے کہنے پہ ایک مافیا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے بیٹھ کے ایسا سب کو پاگل بنایا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی, کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کر دی. یہ فیصلے وہ تھے کہ ایک کے بعد ایک غلط فیصلہ ہو ہی جا رہا تھا. سب نے مجھے کہا جی کہ آپ نے تب کیوں نہیں کہا خان صاحب کو جب آپ حکومت میں تھے. ایگزیکٹلی 2.5 سال, میں آپ کو بتا دوں, ایگزیکٹلی 2.5 سال جب ہوئے تو میں نے ان کے پاس پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ رکھی. میں نے جا کے سب کچھ بتایا, ایک ایک چیز میں نے ان کو بتائی کہ جی یہ پنجاب میں ہو رہا ہے. آدھا گھنٹہ وہ میٹنگ چلی, انہوں نے ایک ایک چیز نوٹ کی, رزلٹ 0, کچھ نہیں. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی عادت ہے کہ بعد میں آپ جا کے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں او مراد تمہیں تب پتا تھا, تم نے آ کے بتایا کیوں نہیں؟ میں تو سب کچھ بتایا تھا جس وقت ہم حکومت میں تھے. اور اس دن سے عثمان بزدار صاحب میرے ڈبل خلاف ہو گئے تھے, کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ میں کیا باتیں کر کے آیا. ان سب لوگوں نے جو ہم سب نے ان فیصلوں کو برداشت کیا, ہم نے دیکھا کہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے, کون لے کے جا رہا ہے اس پارٹی کو. وہ نام بھی سب کو پتہ ہی ہیں, سب نے دیکھے ہیں کہ آخری 1 سال کے اندر تو بالکل ہم میں سے میرے خیال سے کوئی پچھلے 6-7-8 مہینے میں جا ہی نہیں سک رہا تھا اندر زمان پاک کے, کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ انٹری بند ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑائی, مار کٹائی کی سیاست, احتجاج کی سیاست, ان چیزوں سے تھوڑا پرے رہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے, ان کو بالکل آؤٹ کر دیا گیا, ان کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا. اس لیے میں آپ کو صرف یہ چیزیں بتانا چاہتا تھا کہ آج, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ آج تو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا, یہاں پہ ہم ہر روز پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. اتنے لوگ ماشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر روز اس طرح کی, اس سے بڑی پریس کانفرنس ہو سکتی ہیں. مگر ہم چاہ رہے تھے کہ ایک دن آ کے کم از کم سب کو ہم دکھائیں کہ روز یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے آفس کے اندر. آگے چل کے سب یہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. آگے الیکشن آ رہا ہے, پوری تیاری ہو رہی ہے پارٹی کی. جہانگیر ترین صاحب نے, علیم خان صاحب نے پورا ایک میپ ہے آگے الیکشن لڑنے کا, اور انشاءاللہ تعالی مل کے سب پوری جدوجہد سے الیکشن لڑیں گے. جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کوشش پوری ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی. اور آخر میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتا دوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹیاں, اگر آپ نے پارٹی چینج کی ہے تو آپ کا نظریہ چینج ہوا ہے. ہم سب
ابھی تک اسی نظریے سے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. میں سب کے سوال لوں گا, سب کے لوں گا, ایک ایک کر کے لے رہا ہوں. جی دیکھیں جی, میں سب سے پہلے ہم سے کسی سے رابطہ نہیں کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں. نشان ہمارا آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے, عقاب کا نشان ہے, یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے. ابھی تک ہم سے کسی نے نہ کانٹیکٹ کیا, نہ ہم نے کسی سے کانٹیکٹ کیا. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ایز این انڈیپینڈنٹ پارٹی ہم الیکشن لڑیں گے. وہ آپ نے عثمان بزدار کی شکایت لگائی تھی, اس وجہ سے ٹکٹ نہیں ملا تھا, یا پھر کہ آپ کو کسی اور طرف سے شکایت ہو گئی؟ آپ کو ایگزیکٹلی ریزن پتہ لگ گیا ہے. سو اس ریزن پہ میں آگے بات نہیں کرنا چاہتا کہ میرے خیال سے جس دن میں جس میٹنگ کا میں نے آپ کو بتایا ہے اس میٹنگ سے ہو کے آئے, تو میرے خیال سے اس دن یہ پلاننگ ہو چکی بھی تھی کہ اس کی تو اگلی دفعہ ہم نے پوری پوزیشن کو ٹھیک رکھنا. جی کیا مطلب؟ اگر وہاں نہیں تھے تو جیل میں تھے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو وہاں تھا ہی نہیں تو اس کے ساتھ تو obviously اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. جو وہاں تھا ہی, جو لوگ موجود تھے, کورٹ سسٹم آپ کا دیکھیں, کورٹ سسٹم جیسا مرضی ہو, اچھا ہو برا ہو, جو بھی آپ کی اوپینین ہے اس کے معاملے میں, ہم سب کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں نا فیصلے. جیسے بھی فیصلے آئیں ہم سب کو ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں. سو اس لیے جن کا آپ کہہ رہے ہیں جو 9 مئی کے اندر ملوث تھے, جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا سب کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب یہ واقعہ ہونے کی جو اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ اب آپ نئی جماعت کے ساتھ آئے ہیں, آئندہ جو آپ نے ووٹ حاصل کرنا ہے وہ یا تو کسی جماعت کے مخالف ہی حاصل کرتی ہے, آپ کے بیانیہ آپ نے بنانا, وہ تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے جیسے کارکن تو آپ کے پاس ان کے آپ لے کے آ رہے ہیں, ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی آپ کو جماعت آپ کی فرصت بنا کے یہ ذرا بتا دیں. دیکھیں جی, وہ الیکشن جو ہم نے لڑنا ہے وہ نون لیگ کے خلاف بھی ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی ہے, سب کے خلاف ہے. جو الیکشن میں آئے گا, جو بھی الیکشن میں آئے گا اس کے خلاف ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن جو ہے نا, ایک ریگولر سیاست ایک الگ ہوتی ہے اور الیکشن کی ایک الگ سائنس ہے. سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا جو بھی الیکشن میں کھڑا ہوگا ہم اس کے خلاف الیکشن لڑیں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ایڈ کرنا تھا کہ جن لوگوں نے یہ فیصلے کروائے اسمبلیوں سے باہر نکلنا, 9 مئی کا واقعہ ہو, پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنا, وہ کون لوگ تھے جو پی ٹی آئی چیئرمین کی ذہن سازی کرتے تھے؟ آپ کو نام پتہ ہے؟ دیکھیں میں ایک سیاسی بندہ ہوں, سیاسی بندہ کبھی بھی نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے, نام کبھی بھی نہیں لیتا. آپ سب کو میرے سے زیادہ نام پتہ ہے, آپ سب وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے, آپ سب کو پتا تھا کہ کون اندر جا رہا ہے اور کون اندر نہیں جا رہا. میرے سے 10 گنا زیادہ آپ کو بہتر پتا ہے کہ اندر کس کی انٹری ہو رہی تھی اور کس کی انٹری نہیں ہو رہی تھی. دونوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا ہے اور دونوں نے ایک ہی چارج شیٹ فریم کی ہے. عثمان بزدار کا تو آپ کا ویژن تو سیم ہی ہوا ہے. نہیں, عثمان بزدار نے اپنا ویژن بتایا ہے, مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کا ویژن کیا ہے. آپ نے اس کا ویژن کبھی سنا ہے؟ میں نے تو سنا نہیں کہ عثمان بزدار کا ویژن کیا تھا. اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے ضرور ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد بتائیں کہ عثمان بزدار کا ویژن کیا تھا, پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی پی کو جس خلا کو پورا کرنے کے لیے لایا گیا تھا بظاہر اس کے نتائج نہیں مل رہے ہیں, دوبارہ پھر سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, کیا وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کو آئی پی پی کی جانب جو ہے وہ لایا جائے یا دھکیلا جائے؟ مجھے تو کسی کریک ڈاؤن کا پتہ نہیں ہے. جس چیز پہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے, اگر آپ نے کیمرے موڑے
تو یہ سارا ہمارا منشور لگا ہوا ہے. ہم نے تو اس پہ جا کے الیکشن لڑنا ہے, اور جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, میرے پاس اس کا علم نہیں ہے. کہ آپ کے مرکزی رہنما ہے فواد چودھری صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے, ان کو ریسٹ کیا گیا. ہم نے دیکھا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے ابھی تک سامنے نہیں آیا جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے رہنماؤں کے لیے رکھتی ہیں. اس کی کیا وجہ؟ دوسرے بہت سارے لوگ جو استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت تو کرتے ہیں لیکن وہ جو پالیسی فواد چودھری کی تھی اس پہ اوپر گامزن ہے, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کسی کیس میں میرے خیال سے اندر ہوئے, ویسے تو نہیں, کیونکہ ہر بندہ میرے سے یہ پوچھتا ہے کہ جی, بلکہ میرے سے کچھ دن پہلے پوچھا گیا کہ جی آئی پی پی کے اندر بندے ہیں, ان میں سے کون جیل میں؟ میں نے کہا فواد چودھری. سو ایک بندہ تو ہمارا جیل میں ہے نا. میں آپ کو یہ بتا دوں, میری بات سن لیں. جس دن پارٹی فارم ہوئی تھی اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے نا پرل کانٹیننٹل کے اندر, 2 سیٹیں چھوڑ کے فواد چودھری میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو اگر وہ بیٹھا ہوا تھا تو پھر آ کے ٹی وی پہ کہہ دے کہ میں نہیں ہوں آئی پی پی میں, یا تو وہ آ کے خود کہہ دے کہ میں آئی پی پی میں نہیں ہوں, تو فیصلہ ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب جب ایک میری بات ختم کروں, آپ بتا دیں, چلیں آپ پہلے کہیں. آپ نے بات کی فواد چودھری صاحب کو ٹیم اپنی پارٹی کا حصہ قرار دے رہے ہیں ابھی, جبکہ جو ہاشم ڈوگر صاحب ہیں جو آپ کے سیکرٹری کمیشن پنجاب ہیں وہ اس چیز کو کہہ چکے ہیں کہ وہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے. یہ تضاد تھوڑا سا نہیں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہیں یا نہیں, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جس دن فواد چودھری, آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو پچھلے 2 مہینے سے پھر رہے تھے. آپ نے ان سے پوچھنا تھا کہ جی جب آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے تھے جس دن پارٹی فارم ہوئی ہے, آپ اس پریس کانفرنس میں تھے, آپ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. میں سمجھتا ہوں جو بندہ پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے آ کے تردید میڈیا پہ نہیں کی, یا ویڈیو بنا کے کوئی ڈال دے کہ جی میرا آئی پی پی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان زندہ باد, بات ختم ہو گئی. اب یہ بتائیے گا کہ جو آئی پی پی ہے, پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کے لیے پہلی جماعت آئی پی پی ہے, اس میں لوگ آ رہے ہیں, کچھ لوگ چلا کاٹ کے آ رہے ہیں, کچھ شمالی علاقہ جات کی سیر کر کے آ رہے ہیں. تو جو لوگ رہ گئے ہیں پی ٹی آئی میں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ آپ کے پرانے دوست ہیں, ان کو کوئی پیغام دیں کہ چلے کے بغیر ہی آئی پی پی میں کیسے آیا جا سکتا ہے؟ سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی پی پی کے اندر 95% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے, 95% پلس. اچھا, اب ان میں سے یہ سارے جو میرے یہاں بھائی بہنیں بیٹھے میں, کوئی اٹھ کے نون لیگ میں چلا جائے, پیپلز پارٹی میں چلا جائے, ہمیں تو بندہ نہیں ملے گا کوئی بات کرنے والا. تو آپ کا کمفرٹ زون ایک ہمارا رشتہ ہے, ہم ایک دوسرے کی فیملیز کو جانتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے بچوں کا پتہ ہے, ہم نے اتنی ایک جد و جہد کٹھی گزاری ہے, ہمارا نظریہ ایک ہے, تو ہم کہیں جا کے کسی اور کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ سو سب سے زیادہ جو کمفرٹیبل جگہ لوگوں کو نظر آتی ہے, آپ وہیں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے ساتھی ہوں. سو اس لیے جب سب باجی کہتے ہیں یہاں پہ سارے پیپلز یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, سو پی ٹی آئی کے لوگ اس لیے ہیں یا اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ ان کے لیے کمفرٹ زون ہے. اب مجھے پتا ہے کہ سعدیہ کو میں 15 سال سے جانتا ہوں, سمیرہ کو, ان کی والدہ کو میں 15 سال سے جانتا ہوں. سو اس لیے ان کی فیملیز کو, جس طرح میرے یہ باقی سارے بھائی بہنیں پیچھے بیٹھے میں, سب کو میں 15 سے 10 سال سے جانتا ہوں, تو ان کے لیے تو وہی کمفرٹ زون ہے جہاں پہ آنا. اسد عمر صاحب نے کہا کہ مجھے آئی پی پی والے بلا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں کہ پارٹی میں آ جائیں. آپ کی ان سے بات چیت چل رہی ہے؟ اب تو انہوں نے سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا, ان کے اوپر کیسز بھی ہیں, تو یہ تاثر جا رہا ہے کہ یا تو آئی پی پی جوائن کرو یا پھر کیسز جو ہیں بھگتو. تو اس کو کلیئر کر دیں. آپ کی اسد عمر کے حوالے سے کیا بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں, اسد عمر صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, سب کی بات چیت ہوتی رہتی ہے, وہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے. مگر یہ ایک بڑی کلیئرٹی سے سارے بات سن لیں کہ جی آئی پی پی جوائن کی تو کیسز ختم ہو جائیں گے. میرے اوپر کیسز ہیں ابھی تک, باقیوں کو چھوڑ دیں, میرے اوپر ہے, میں شامل تفتیش ہوں, میں ای سی ایل کے اوپر ہوں, میں ملک سے نہیں باہر جا سکتا. سو جو یہ کانسیپٹ بنا رہے ہیں نا جی کہ آئی پی پی جوائن کریں اور آپ کی یہ کیسز ختم ہو جائیں گے, آپ ای سی ایل سے, سب جھوٹ ہے. میرے اوپر ہے, جا کے ویریفائی کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, عثمان بزدار صاحب نے کیونکہ پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے, اگر آپ کی شگردی میں آنا چاہیں تو انہیں ویلکم کریں گے؟ بہت یاد آ رہا ہے آپ کو عثمان بزدار, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.